اللہ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود، صلی اللہ فی کل موجود، نقطتی دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، اسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ کیف الورا، نصبہ الظلم شفیع الامم، صاحب والجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ، والمعراج سفرہ، سدرۃ المنتہیٰ مقامہ، قاب قوسین مطلوبہ، والمطلوب مقصودہ، والمقصود موجودہ، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وولايتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه في كتاب المبين، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوات حضرات گرامی قدر، بزرگان محترم، برادران عزیز، عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ حضرات سے یہ میری گزارش ہے کہ صدق دل سے جناب رباب کی جڑی ہوئی گود کے صدقے میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار حاضرین مجلس کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اے میرے پروردگار، جہاں جہاں بھی فرش ازا بچھا کر عزادار ماتمدار یہ قوم کے نونہال ماتم حسین کر رہے ہیں، فرش ازا بچھا کر مجلس سید الشہداء برپا کر رہے ہیں، ان کو اپنی خاص عبادت میں شمار فرما۔ اور ایک مومنہ کنیز شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا علیل ہیں، بیمار ہیں، شہر بانو بنت حیدر عباس مرحوم کی طبیعت کے لیے، جن کی طبیعت ناساز ہے، پروردگار عالم تجھے بیمار کربلا کا صدقہ ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ان کو جلد از جلد صحت یابی عطا فرما، تاکہ وہ فرش ازا پہ آ کے ذکر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کریں۔ اے پروردگار، جو بے اولاد ہیں، آج کی اس تاریخ کے صدقے میں، علی اکبر و علی اصغر کے صدقے میں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے پروردگار، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما،
ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیں. صدقہ ہے چہردہ معصومین علیہم السلام کا، اور خصوصی کرم ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ زکیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ حورا، اس بی بی کی نالین پاک سے لپٹے ہوئے گردوں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہم لوگوں کے دلوں پر یا تو اہل بیت کی خوشی لکھی یا اہل بیت علیہ السلام کا غم لکھا. اس پروردگار کا لاکھ لاکھ کرم ہے اس معبود کا کہ اس نے اس سال پھر ہم سب کو فرش عزا بچھا کے اجر رسالت ادا کرنے کی توفیق عطا کی ہے. عزیزو، آپ حضرات متوجہ ہیں، سب سے پہلے مرحلے میں گزارش یہی کروں گا کہ جو میرے بھائی میرے بزرگ باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک صلوات کا سہارا لے کر امام بارگاہ میں اندر تشریف لے آئیں، اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ آنے والوں کو بعد میں زحمت نہ ہو. ایک صلوات ارشاد فرما دے محمد آل محمد. ایک اور بار دیگر صلوات ارشاد فرما دے. ایک اور صلوات ارشاد فرما دے محمد آل محمد پر. عزیزو، آج محرم کی 5 تاریخ ہے، 6 تاریخ ہے، اور نہ تو میرے دامن وقت میں گنجائش ہے نہ آپ کے دامن وقت میں گنجائش ہے. جہاں تک ہو سکتا ہے میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. جو بھیک در اہل بیت سے بی بی کی جوتیوں کے صدقے میں مجھے عطا کی ہے زہرا نے، میں چاہتا ہوں کہ وہ انمول موتی آپ کی جھولی میں آپ کے دامن میں ڈال کے چلا جاؤں. دیکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہر شخص کی قسمت میں فرش عزا نہیں ہے. ہر ایک کی قسمت میں علی علی کرنا نہیں ہے. یہ جب بھی آپ کسی بھی بزم میں بیٹھ کر علی علی کیا کیجئے، حسین حسین کیا کیجئے، فرش عزا کیا کیجئے، تو ایک جملہ اکثر مجلسوں میں کہا کرتا ہوں کہ جب بھی نام علی زبان پہ آیا کرے، جب بھی فرش عزا پہ بیٹھ کے مجلس حسین برپا کیا کیجئے، تو سب سے پہلے گھر میں جا کے ماں کو سلام کیا کیجئے، والدین کا شکریہ ادا کیا کیجئے کہ اگر اللہ کے بعد والدین نے ہم سب کو کوئی سب سے بڑی دولت دی ہے تو وہ اہل بیت کی محبت کی دولت، وہ فرش عزا کی دولت، وہ نام علی کی دولت. اور یہ دولت جو ہے ووٹوں سے نہیں خریدی جاتی. میرے یہ ہے بندے ہاتھ، میں تعداد پہ یقین نہیں رکھتا اور نہ آپ کو یہ کہوں گا کہ تعداد پہ یقین رکھیے یا میں مجمع کا انتظار کروں گا. نہیں، 4 ہو 10 ہوں مخلص ہوں. اور یہ فرش عزا تو وہ ہے کہ جہاں 18,000 ملائکہ موجود ہیں، تو پھر تعداد پہ نہیں جایا کرتے. یاد رکھیے کہ یہ اہل بیت کی دولت، اہل بیت کی محبت ایسی قیمتی دولت ہے، ایسا قیمتی گوہر ہے، ایسی قیمتی چیز ہے، شے ہے کہ جس کو نہ دولت سے خریدا جا سکتا، نہ کرنسی سے خریدا جا سکتا، نہ کسی ڈالر کی محتاج ہے، نہ کسی ڈالر سے خریدا جا سکتا. پھر یہ اہل بیت کی محبت ملتی کیسے ہے؟ جملہ آپ کے حوالے جیسے سن لیجئے. یہ اہل بیت کی محبت
ملتی کیسے ہے؟ تو اگر اہل بیت کی محبت کو دیکھنا ہو کہ اہل بیت کی محبت کیسے ملتی ہے، تو اس کے لیے نہ کسی دولت کی شرط ہے، نہ کسی کرنسی کی شرط ہے، نہ کسی ڈالر کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اس اہل بیت کی محبت کے لیے، اجر رسالت کے لیے، فرش عزا کے لیے ماں نیک ہو، باپ ایک ہو۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ جیو مولا سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ میرا ہی بیٹا ہے، لیکن یہ نہ سوچے گا کہ میں ساتھ میں نعرہ لگانے کے لیے لے کے آتا ہوں۔ یہ جذبہ فرش عزا کا صدقہ ہوتا ہے، فرش عزا کا صدقہ ہوتا ہے۔ یہ میرے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بس ان کے لیے میں، چونکہ اس نے نعرہ لگا دیا بچے نے، تو بات ذہن میں آ گئی۔ سنو بچوں، آپ کے لیے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میرے جناب بہلول کا نام تو سنا ہوگا۔ جناب بہلول کا کام کیا تھا؟ کہا صاحب جناب بہلول جو تھے وہ علی کے دیوانے تھے۔ کام کیا کرتے تھے؟ تو آپ نے یہی سنا ہوگا کہ علی کے غلام تھے جناب بہلول، اہل بیت کے چاہنے والے۔ کام کیا کرتے تھے؟ کہا صاحب سر راہ بیٹھ جاتے تھے اور جو بالو ہوتا تھا، ریت، اس کو اپنے پیر پر جمع کرتے تھے، پیر نکال لیتے تھے۔ بچے اکثر مٹی میں جب کھیلتے ہیں تو ایک گھروندہ بنا لیتے ہیں، پیر رکھا، اس پہ مٹی ڈالی، اور پیر کو جب کھینچ لیتے ہیں تو چھوٹا سا ایک گھر جیسی شکل وجود میں آتی ہے۔ جناب بہلول کا بھی کام یہی تھا۔ بہلول گھر بناتے تھے اور کہتے تھے لوگوں سے کہ جسے جنت چاہیے وہ آ کے خرید لے۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ عزیزو، یہ علی کے غلام کی ملکیت ہے کہ جب چاہے جنت بنا کے بیچ دے۔ میں کہاں لانا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب بہلول ایسے ہی کرتے تھے، لوگ خرید لیتے تھے۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ جو درہم و دینار جناب بہلول کے پاس آتے تھے، اس گھر بیچنے کی قیمت جو آتی تھی، اس کا انہوں نے کیا کیا؟ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ جناب بہلول نے بلڈنگ کھڑی کی ہو اپنے لیے، کوئی عمارت کھڑی کی ہو، نہیں۔ جو درہم و دینار جناب بہلول کو ملتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اس کا سنیے، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کا وہ کیا کرتے تھے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پاس بلاتے تھے، اور بلانے کے بعد ایک ایک درہم، ایک ایک سکہ ہر بچے کو دیتے تھے، اور دینے کے بعد کہتے تھے کہ بچوں میرا ایک کام کرو۔ کیا کریں؟ کہا کہ مدینے کی ہر گلی میں جاؤ اور ہر گلی میں زنجیر در ہلا کے، دروازے کی زنجیر در ہلا کے کہو کہ علی حق۔ اب اس میں تو میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں عزیزو، اگر آپ بیٹھے رہے تو آپ جانے، مولا جانے۔ زنجیر در، ہر دروازے کی جا کے ہلا کے کہو علی حق۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، تو بچوں میں بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے بزرگوں میں، نوجوانوں میں انجمنیں ہوتی ہیں، ویسے ہی بچوں میں بھی بچوں کا کوئی نہ کوئی سردار ہوتا ہے۔ تو جو بچوں کا سردار تھا، ہیڈ تھا، صدر تھا، اس نے تمام بچوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ بھائی بہلول نے یہ کام دیا ہے۔ کہا کیا کام دیا ہے؟ کہا بہلول کہہ رہے ہیں کہ لو بیٹا یہ ایک ایک درہم، ایک ایک دینار یا ایک ایک سکہ، اور مدینے کی گلی کے ہر دروازے پر جاؤ، زنجیر در ہلاؤ، جو بھی اندر سے باہر نکلے اس سے ایک ہی بات کہنی ہے، علی حق، علی حق، علی حق۔ اب بچے تو بچے، بچوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہر بچے نے ایک ایک سکہ اپنی جیب میں رکھا، اور رکھنے کے بعد ہر دروازے پر پہنچے، زنجیر در ہلائی، جیسے ہی باہر سے اندر سے کوئی نکلا، بچوں نے فوراً کہا علی حق، علی حق، علی حق۔ اتفاق سے یہ بچے ایک دن غلط دروازے پر پہنچ گئے، غلط دروازے پر پہنچ گئے۔ اب جیسے ہی صاحب اندر سے باہر نکلے، بچوں نے کہا علی حق، انہوں نے فوراً بچے کا ہاتھ پکڑا،
کہ یہ بتاؤ کہ یہ کام تم سے کون کرواتا ہے؟ اب بچے تو بچے ہوتے ہیں، کہا یہ کام ہم سے بہلول کراتے ہیں۔ کہا وہ تمہیں کیا دیتے ہیں اس کام کا؟ کہا ہمیں چھوڑو، تمہیں کیا واسطہ، مطلب ہمارا کام ہو رہا ہے، ہونے دو۔ کہا نہیں، بتاؤ تو کہ بہلول تمہیں اس کام کرنے کی قیمت کیا دیتے ہیں؟ تو جناب بتاتے ہیں، تاریخ نے لکھا کہ بچوں نے کہا کہ جناب بہلول ہمیں اس کام کی اجرت جو ہے وہ 1 درہم دیتے ہیں، یا 1 سکہ دیتے ہیں، یا 1 دینار دیتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں 2 سکے دوں گا، میں تمہیں 2 سکے دوں گا، 2 درہم دوں گا، 2 دینار دوں گا۔ بچوں نے سوال کیا کہ ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ کہ کل سے بہلول نے جو کہا ہے کہ علی حق کہو، یہ نہیں کہنا ہے۔ کہ پھر کرنا کیا ہے؟ کہا کہ کل سے ہر دروازے پر جانا اور میرے والے کو حق کہنا۔ بہت سناٹے میں ہے، شاید یہ سناٹا کسی طوفان میں بدل جائے۔ کیا کل سے ہر دروازے پر جانا اور ہمارے والے کو حق کہنا؟ تاریخ کی لفظیں ہیں کہ صبح نمودار ہوئی، جو بچوں کا ہیڈ تھا اس نے ہر بچے کی جیب میں 2 سکے ڈالے، ماں کی طہارت کا ثبوت سنیے، 2 سکے ڈالے اور بچوں سے کہا کہ ہر دروازے پہ جانا ہے آج سے، اور بہلول نے جو بتایا تھا وہ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہر دروازے پر کہنا ہے کہ فلاں صاحب حق پر، فلاں حق پر۔ عزیزو، بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچوں نے وہ سکے جیب میں ڈالے، ہر دروازے پر پہنچے، زنجیر در ہلائی، یہ حلق سے نیچے تو اس کا انعام رہا، لیکن دروازہ حلق سے اوپر ایک ہی نام نکلا، علی حق۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اس دروازے پر پہنچے، اس شخص نے دیکھا اور بچوں کو ڈانٹا کہ پاگل ہو، دیوانے ہو، دونوں طرف سے پیسے لے رہے ہو، مجھ سے بھی پیسہ لے لیا اور اس سے بھی پیسہ لے لیا۔ میں نے کہا تھا کہ ہمارے والے کو حق کہنا، اور تم پھر کہہ رہے ہو کہ علی حق۔ ایک مرتبہ جو بچوں کا ہیڈ تھا اس نے بچوں کی جیب سے وہ سکے نکالے، اور سکے نکالنے کے بعد ہاتھ میں لیے اور اس کے منہ پہ مار کے کہا کہ لے یہ پکڑ اپنی حرام کی کمائی۔ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم علی کے نام پہ اتنا کھا چکے کہ نمک حرام ہی نہیں کر سکتے۔ پکڑیے حرام کی کمائی۔ ہم علی کے نام کا، علی کے حق کا اتنا کھا چکے کہ اب نمک حرامی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بچوں کا جذبہ ہے۔ میرے بزرگ تائید فرمائیں گے کہ پہلے رضا خانے بزرگوں سے بھرتے تھے، لیکن آپ ہر رضا خانے میں جا کے دیکھیے کہ اب رضا خانے ہمارے نونہالوں سے بھرتے ہیں، جوانوں سے بھرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کی جو محنت تھی وہ پروان چڑھ گئی ہے۔ تو خدا را آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ آمادہ ہو گئے؟ دیکھیے، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اور نہ ہی میری تمہید کی منزلوں میں آپ کو لے جانے کی عادت ہے۔ براہ راست آپ سے جڑ جانا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کی بارگاہ میں کل یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت سے زمین پر بھیجا تو لباس جنت میں رکھا، اور حسنین علیہ السلام کے لیے لباس جنت زمین پر بھیج دیا۔ روایت آگے بڑھی، یہیں سے گفتگو کو چھوڑا تھا، یہیں سے آغاز کر رہا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ صبح نمودار ہوئی، بچے جنت کا لباس پہن کے چلے۔ کل کی گفتگو ذہن میں ہے، وہیں سے متصل کر دیا ہے میں نے، متوجہ ہو کے سن لیجئے گا۔ بچے جنت کا لباس پہن کے چلے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دونوں بچوں نے کہا کہ نانا
ہمیں ناقے کی ضرورت ہے، ناقے پر بیٹھنا ہے۔ بچوں کی یہ آواز نانا نے سنی، نواسوں سے کہا کہ میرے دوست پہ سوار ہو جاؤ۔ بچے سوار ہو گئے۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر آپ روز جمعہ یا روز عید مسجد میں جا رہے ہوں اور آپ کے گھر سے تھوڑا فاصلے پر دوری پر مسجد ہو یا عیدگاہ ہو، اور آپ کے ساتھ آپ کا بچہ، آپ کا بھتیجا، آپ کا پوتا، آپ کا نواسا ساتھ میں ہو، اور وہ ضد کر بیٹھے کہ بابا جان میں پیدل نہیں چلوں گا، مجھے تو تھار چاہیے، مجھے تو بائک چاہیے، تو آپ کیا کہیں گے کہ نہیں بیٹا چلو ایسے ہی؟ تو کیا آپ کی یا میری بات سن کر میرا بچہ یا آپ کا بچہ آسانی سے مان جائے گا؟ نہیں مانے گا، فطرت کے خلاف ہے۔ بچہ آسانی سے نہیں مان سکتا، اصول کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف، فطرت کے خلاف۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو آپ بچے کو پہلے بہت زیادہ سمجھائیں گے کہ بیٹا ابھی ایسے ہی چلو، ہم تمہیں بعد نماز واپس جب آئیں گے تو گھر سے گاڑی منگا لیں گے یا تھار ہی منگائیں گے، بعد میں تھار سے چلیں گے، اب بیٹا ایسے ہی چلو۔ یا کسی نہ کسی کو راستے سے پکڑیں گے کہ بھیا جا کے گھر سے جلدی سے ہماری بائک لا دو، بچہ جو ہے وہ ضد کر گیا ہے۔ لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جیسے ہی حسنین لباس جنت پہن کے چلے، بچوں نے کہا کہ ہمیں ناقہ چاہیے، پیغمبر اسلام نے کہا کہ سوار ہو جاؤ، سوار ہو جاؤ۔ آپ نے غور نہیں کیا عزیزو، معاملہ عید کے دن سے شروع نہیں ہوا، معاملہ عید کے دن سے شروع نہیں ہوا، عید کی رات سے شروع ہوا۔ کیا؟ ارے دونوں بچے لباس جنت جب جنت سے آیا تو دیکھ کر سمجھ گئے کہ جب لباس شان کا ہے تو سواری بھی اسی شان کی، سواری بھی تو اسی شان کی ہونی چاہیے۔ روایت بتاتی ہے کہ آدھی زلف نبوت امام حسن کے حوالے کی، آدھی زلف نبوت حسین کے حوالے کی۔ اب یہ حسن و حسین کے اختیار میں ہے کہ جدھر چاہیں ادھر نبوت کو موڑ دیں، اور تاریخ نے بتایا، جملہ آپ کے حوالے چاہے جیسے سن لیجئے گا، تاریخ نے بتایا کہ تاریخ نے لکھا کہ ایسا نہیں کہ حسن ادھر موڑتے ہو زلف نبوت اور نانا ادھر چلتے ہو، اور حسن ادھر موڑتے ہو زلف نبوت تو نانا ادھر چلتے ہو۔ نہیں، دونوں بھائیوں کا مزاج یہ ہے کہ جو مزاج امام حسن کا وہی مزاج مولا حسین کا، جو حسین کا وہی حسن کا، یعنی کہ جدھر چاہیں نبوت کو لے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں امام اللہ نے بنایا تھا، انہیں اللہ نے بنایا تھا۔ وہ اور ہوں گے کہ جنہیں دنیا بناتی ہے، دنیا نے چار بنائے تو چار بات، چار مسلح، چار قول، چار فعل، چار عمل، لیکن یہاں 12 ہے، ایک ذات، ایک قول، ایک فعل۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ جسے اللہ بناتا ہے تو اپنے جیسا بناتا ہے، اور جسے بندے بناتے ہیں تو اپنے جیسا بناتے ہیں۔ جسے اللہ بناتا ہے تو اپنے جیسا بناتا ہے، جسے بندے بناتے ہیں تو اپنے جیسا بناتے ہیں۔ اور اللہ بنانے کے بعد پچھتاتا بھی نہیں ہے پبلک کی طرح 5 سال کے لیے کہ کسی الیکشن میں ووٹ دے دیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟
اللہ بنانے کے بعد پچھتاتا نہیں ہے پبلک کی طرح کہ ووٹ دے دیا کام ہو یا نہ ہو. نہیں، جسے اللہ نے بنا دیا سو بنا دیا. میں نے کیا کہا کہ جسے اللہ بناتا ہے تو اپنے جیسا بناتا ہے، جسے بندے بناتے ہیں تو اپنے جیسا بناتے ہیں. جسے اللہ بناتا ہے وہ مختار کائنات ہوتا ہے، جسے بندے بناتے ہیں وہ مجبور و لاچار ہوتا ہے. جسے اللہ بناتا ہے جب وہ منبر پہ آتا ہے تو سلونی سلونی کہتا ہے. جسے بندے بناتے ہیں تو جب وہ منبر پہ آتا ہے تو عقیلونی عقیلونی کہتا ہے. جسے بندے بناتے ہیں تو چھپ کے بناتے ہیں، مکان میں بناتے ہیں، مگر جسے اللہ بناتا ہے کھلے میدان میں بناتا ہے. سلامات بھیج دے محمد آل محمد پر. تو یہ عظمت ہے پیغمبر کی اور آل رسول کی، حسنین علیہ السلام کی. کیا ہے عظمت پیغمبر؟ کسے کہتے ہیں رسول؟ کتنی بلندی پر ہے، کتنی ہائٹ پر ہے، کتنے مرتبے پر فائز ہے. سب سے نیچے زمین. ایک منزل تک لانا چاہ رہا ہوں، اگر بات پہنچے تو ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیے گا. سب سے نیچے زمین، زمین نیچے، سب سے نیچے پانی، پانی نیچے، زمین اوپر، زمین نیچے، کعبہ اوپر، کعبہ نیچے، غلاف کعبہ اوپر، غلاف کعبہ نیچے، کعبے کی چھت اوپر، کعبے کی چھت نیچے، پہلا آسمان اوپر، پہلا آسمان نیچے، دوسرا آسمان اوپر، دوسرا آسمان نیچے، تیسرا آسمان اوپر، تیسرا آسمان نیچے، چوتھا آسمان اوپر، چوتھا آسمان نیچے، حضرت عیسیٰ اوپر، حضرت عیسیٰ نیچے، پانچواں آسمان اوپر، پانچواں آسمان نیچے، چھٹا آسمان اوپر، چھٹا آسمان نیچے، ساتواں آسمان اوپر، ساتواں آسمان نیچے، ساتواں آسمان نیچے، سدرۃ المنتہا اوپر، سدرۃ المنتہا نیچے، نبی کی جوتیاں اوپر. کہو نبی ہم جیسا بشر ہے، کہو نبی ہم جیسا ہے. عقل کے اندھو، تم نبی کو اپنے جیسا کہہ رہے ہو. ارے پہلے نبی کی جوتیوں کے برابر ہو جاؤ. چھٹا آسمان نیچے، ساتواں آسمان اوپر، ساتواں آسمان نیچے، سدرۃ المنتہا اوپر، سدرۃ المنتہا نیچے، عرش اعظم اوپر، عرش اعظم نیچے، عرش اعظم نیچے، عرش اعظم نیچے، اور نبی کی جوتیاں اوپر، نبی کی جوتیاں اوپر، نبی کی جوتیاں نیچے، نبی کے تلوے اوپر، نبی کے تلوے نیچے، نبی کے ٹخنے اوپر، نبی کے ٹخنے نیچے، نبی کی پنڈلی اوپر، نبی کی پنڈلی نیچے، نبی کا گھٹنا اوپر، نبی کا گھٹنا نیچے، نبی کی ران اوپر، نبی کی ران نیچے، نبی کا شکم اوپر، نبی کا شکم نیچے، نبی کا سینہ اوپر، نبی کا سینہ نیچے، نبی کا سینہ نیچے، نبی کا سینہ نیچے، نبی کے دوش اوپر، نبی کے دوش نیچے، مہر نبوت اوپر، مہر نبوت اوپر، مہر نبوت اوپر، مہر نبوت نیچے، علی کے قدم. صلوات بھیج دے محمد آل محمد. جیو مل کے کتنی مقصد ہے، کتنی منزلیں ہیں، کتنی عظمت ہے پیغمبر اسلام کی. مہر نبوت نیچے، علی کے قدم اوپر. مہر نبوت کیا ہے؟ کہا صاحب ایک قرآن کی آیت لکھی ہو اسے مہر نبوت کہتے ہیں، اور اس جگہ پر ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہے، ایک طرف محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، وہاں علی کے قدم. مثال اگر پہنچ جائے تو بتائیے گا. میں نے اپنے بانی سے کہا، سعادت بھائی سے،
کہ جناب مجھے پین دیجیے. انہوں نے پین دیا. جیب سے میں نے کاغذ نکالا اور اس پہ کاغذ پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور لکھنے کے بعد میں آپ سے کہوں یا کسی سے کہوں کہ کیا کسی میں ہمت ہے، جرت ہے، طاقت ہے کہ یہ جو میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے قلم سے کاغذ پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پہ کوئی معاذ اللہ کھڑا ہو کے دکھائے تو آپ مجھے ممبر سے نیچے اتار دیں گے، مجلس پڑھنے نہیں دیں گے. کہا مولوی صاحب کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ کیوں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے قرآن کی آیت تھوڑی ہے، دست قدرت سے تھوڑے لکھا جا رہا ہے، قلم قدرت نے تھوڑے لکھا ہے. میں گناہگار، میں خطا کار، گناہگار، میں نے اپنے کاغذ سے لکھ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. خاموش، خبردار، قدم نہ رکھ دینا، کھڑے نہ ہو جانا. کیوں؟ کہ آپ بے ایمان ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے. بس یہی فرق ہے امت میں اور امام میں، معصوم میں اور امام میں، کہ اگر امت قدم رکھے تو بے ایمان ہو جائے، کافر ہو جائے. علی قدم رکھے تو کل ایمان. صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. ایک اور بار دیگر صلوات ارشاد فرمائے محمد آل محمد کا. خبردار، اگر اس پہ قدم رکھ دیا معاذ اللہ تو کافر ہو جاؤ گے، بے ایمان ہو جاؤ گے. اور اگر علی قدم رکھ دے تو کل ایمان. آخری بات، اور آتا ہوں منزل کی طرف. خدا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جہاں جہاں بھی فرش ازا بچھ رہی ہے اور آپ ہر مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، بیوی اسے قبول فرمائے. پروردگار بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور جس رضا خانے میں جس نے بھی جہاں بھی دامے درہم سخن جیسے بھی مدد کی ہے، بی اسے قبول فرمائے اور ہم سب کو اس کی جزا دے. عظمت پیغمبر اسلام، اگر علی اور اولاد علی نہ ہوتی اسلام کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا. آخری روایت بڑے ہی غور و فکر کے ساتھ سنیے گا کہ عظمت رسول اور عظمت آل رسول کیا ہے. ایک شخص پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اپنی قوم والوں کو، بستی والوں کو مسلمان بناؤں. کہا کہ جاؤ، اچھی بات ہے، تبلیغ کرو. اس نے مسکرا کے فرمایا کہ یہ بتائیے کہ جب میں اپنی قوم والوں کو، بستی والوں کو مسلمان بنا کے آؤں گا تو آپ مجھے انعام کیا دیں گے؟ سکون سے سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دم سناٹے میں ہی بیٹھ جائیں. غور و فکر کرتے رہیے گا، میرے ساتھ بولتے رہیے گا. کہا کہ جاؤ تبلیغ کرو. کہا جب میں تبلیغ کر کے آؤں گا تو انعام کیا دیں گے؟ یہیں سے عظمت رسول آل رسول کو سمجھیے گا. کا انعام کیا دیں گے؟ پیغمبر نے فرمایا 80 اونٹ، سرخ کوہان، سونے چاندی سے بھرے ہوئے. کا ٹھیک ہے. بزم رسالت سے اٹھا اور تھوڑی سی دور چلا، واپس آیا. کہا یا رسول اللہ، فرض کیجئے کہ میں کچھ دنوں کے بعد واپس آیا، تبلیغ کر کے اپنے محلے والوں کو، بستی والوں کو مسلمان بنا کے آیا، اور خدا نہ خواستہ آپ نہ رہے تو وہ انعام مجھے کون دے گا؟ جواب سنیے گا پیغمبر اسلام کا. پیغمبر نے فرمایا کہ اگر
میں نہ رہا تو وہ انعام میرے بعد حق کے ولی سے لینا. بہت توجہ، بہت فضائل سے بھرا ہوا ہے یہ موضوع جہاں تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. کہا کہ میرے بعد حق کے ولی سے لینا. تاریخ کہتی ہے کہ پھر بزم رسالت سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد چلا گیا، تھوڑی دور چلا کہ پھر سر کو کھجاتا ہوا خدمت پیغمبر اسلام میں حاضر ہوا. کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے لکھ کر دے دیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ اتنی محنت کر رہا ہوں، مجھے اس کی جزا ملے گی. پیغمبر نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ہم سے کچھ چاہتے ہو، جملے پہ لفظوں پہ غور کیجیے گا کہ اگر ہم سے کچھ چاہتے ہو تو جاؤ جلدی سے کاغذ قلم لے آؤ. وہ جلدی سے بستی میں پہنچا، کاغذ قلم لے کے آیا اور لانے کے بعد پیغمبر کو اس نے دیا کہ لیجئے یا رسول اللہ، یہ ہے کاغذ، یہ ہے قلم، جلدی سے لکھ دیجئے. پیغمبر کی بزم میں چند ایک صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. پیغمبر نے صحابہ کو دیکھا اور مسکرا کے فرمایا کہ جسے ہم سے کچھ لینا ہوتا ہے وہ ہمیں کاغذ قلم دے دیتا ہے. جسے ہم سے کچھ لینا ہوتا ہے وہ کاغذ قلم دے دیتا ہے. پیغمبر اسلام نے کاغذ قلم لیا اور تحریر کیا کہ جب یہ ابو سمسام اپنی قوم والوں کو، بستی والوں کو مسلمان بنا کے آئے گا تو اسے 80 اونٹ دیے جائیں گے سونے چاندی سے بھرے ہوئے. ابو سمسام چلا گیا، کافی عرصے کے بعد تبلیغ کرتا رہا. جب قوم والوں کو، بستی والوں کو مسلمان بنا چکا تو اب یہ چلا اپنا انعام لینے کے لیے. سرحد مدینہ پہ پہنچا. پہنچنے کے بعد اس نے پوچھا کہ بھائی مجھے اللہ کے رسول سے ملنا ہے. کہا وہ تو چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ کہا جہاں سے آئے تھے وہاں چلے گئے. کہا ان کا کوئی بھائی، کوئی وزیر، کوئی خلیفہ، جانشین کوئی تو ہوگا. اب یہاں سے اپنے ایک ایک بزرگ کی، نوجوان کی، چھوٹے بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میرے حق میں دعا کریں گے. کہا کہ ان کا کوئی خلیفہ، وزیر، جانشین کوئی تو ہوگا وفات پیغمبر کے بعد. تو ایک صاحب نے کہا کہ ہاں، سامنے دربار میں چلے جائیے، تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب جناب ابو سمسام اپنا قرضہ لینے آئے ہیں، اپنا انعام لینے آئے ہیں. بعد وفات پیغمبر دربار رسالت میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ سامنے تخت پہ ایک تختہ بیٹھا ہوا ہے. اب ہو سکتا ہے میرے سعادت بھائی کہیں کہ مولوی صاحب یہ بتائیے کہ یہ تخت پہ تختہ کس بیماری کا نام ہے؟ کوئی نام تو ہوگا. بالکل ہوگا اور ہے، لیکن ہر نام منبر سے لینے کے لائق نہیں ہوتا. یہ منبر رسول ہے، یہاں سے طیب و طاہر نام لیے جاتے ہیں، یہاں سے پاک و پاکیزہ نام لیے جاتے ہیں، اور بہت سے منحوس نام ایسے ہوتے ہیں کہ جو منہ کا ذائقہ بھی خراب کر دیتے ہیں. بہرحال جناب ابو سمسام دربار رسالت میں آئے. آنے کے بعد انہوں نے ایک صاحب کو دیکھا جو تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا، سلام کیا، جواب سلام ملا. کیسے آئے؟ کہا بھائی میں تبلیغ کر کے آیا ہوں. کہ میں تبلیغ کر کے آیا ہوں. کہا کہ ہم نے کہا تھا تبلیغ کرنے کے لیے. کہا سرکار آپ نے تو نہیں کہا تھا، لیکن آپ کے سچے رسول نے کہا تھا. کہا تو پھر تبلیغ کر لی، اب کیا معاملہ ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ میں انعام لینے آیا ہوں. کہا کیسا انعام؟ کہا 80 اونٹ سونے چاندی سے بھرے ہوئے، سرخ کوہان. خلیفہ وقت نے کہا کہ خزانہ تو بھیا پہلے ہی خالی ہے، اوپر سے تو آ گیا. اتنا خزانہ ہے کہاں یہاں؟ اوپر سے تو آ کے ڈیمانڈ کر رہا. کوئی پروف ہے؟ کوئی ثبوت ہے؟ دلیل ہے؟
کہا کہ ہاں ہے۔ اس نے اپنی جیب سے وہ تحریر رسول نکالی اور حضرت کے حوالے کی۔ انہوں نے تحریر رسول کو لیا، کبھی ایسے دیکھا کبھی ایسے دیکھا، اور جب تحریر رسول نہ پڑھ پائے تو انہوں نے آگے بڑھا دی، جب وہ بھی نہ پڑھ پائے تو انہوں نے اور آگے بڑھائی۔ ایک نے دوسرے کی طرف ہاتھ جوڑ کے کہا کہ کیوں ایک دوسرے کو شرمندہ کرنے پہ تلے ہو، ہم سب کے سب تو ایک جیسے ہیں۔ اے سبحان اللہ، کتنے سناٹے میں آپ نے سن لیا۔ عزیزو، میں جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ جو بعد وفات پیغمبر دربار رسالت میں ایک تحریر رسول نہیں پڑھ سکتا، وہ محافظ قرآن کیا ہوگا؟ وہ محافظ دین و شریعت کیسے ہوگا؟ غرض یہ کہ انہی میں سے ایک نے کہا کہ ابو سمسام، کیا پڑھنا پڑھانا، ہمیں تم پہ یقین ہے، خود ہی بتا دو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ابو سمسام نے کہا کہ اس میں لکھا ہے کہ جب ابو سمسام اپنی قوم والوں کو، بستی والوں کو مسلمان بنا کے آئے گا تو اسے 80 اونٹ دیے جائیں گے سونے چاندی سے بھرے ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دربار میں سناٹا طاری ہو گیا، ایسے بیٹھ گئے سب جیسے سب کو سانپ سونگ گیا ہو، سب کو سانپ سونگ گیا ہو۔ اب میرا سوال ہے، مجھے انصاف سے بتاؤ کہ اگر اس وقت ابو سمسام کا وعدہ پورا نہ ہو تو یہ ابو سمسام دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں کیا سوچے گا؟ کیسا دین ہے، کیسی شریعت ہے، کیسا اسلام ہے اور کیسا رسول ہے۔ رسول خدا وعدہ کر کے چلے گئے، لیکن بعد پیغمبر اسلام دربار رسالت میں کوئی وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے۔ یہ یہی سوچے گا کہ اسلام قانون بناتا ہے، عمل نہیں کرتا، دعویٰ کرتا ہے، دلیل کوئی نہیں دیتا۔ عزیزو، یہ خود کلامی کر رہا تھا، بڑبڑا رہا تھا، خود کلامی کرتے کرتے بڑبڑاتے ہوئے تحریر رسول کو جیب میں رکھا کہ ایسے کو تخت پہ بٹھا دیا، ایسے کو حاکم بنا دیا، ایسے کو خلیفہ بنا دیا کہ جو تحریر رسول نہیں پڑھ پا رہا ہے اور قرض نبی کا ادھار نہیں چکا پا رہا ہے، ایسے کو بٹھا دیا۔ خود کلامی کرتا کرتا بڑبڑاتا ہوا جیسے ہی دربار رسالت سے باہر پہنچا تو سامنے جناب سلمان کو دیکھا، جناب سلمان کو دیکھا۔ جناب سلمان نے سلام کیا، جواب سلام کیا، پوچھا کہ ابو سمسام کیوں بڑبڑا رہے ہو، کیوں غصے میں ہو؟ کہا بڑبڑانے کی تو بات ہی ہے، میں آیا تھا اپنا قرض لینے کے لیے اور یہاں دربار رسالت میں تو کوئی تحریر رسول پڑھنے والا نہیں ہے، میرا قرض کون ادا کرے گا؟ سلمان مسکرائے، کہا ابو سمسام، کیا رسول نے کوئی نشانی بتائی تھی، کچھ کہا تھا کہ میرے بعد یہ انعام کون دے گا؟ کہا کہ ہاں، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ وہ انعام میرے بعد حق کے ولی سے لینا، حق کے ولی سے لینا۔ سلمان مسکرائے، کہا ابو سمسام، غلطی تمہاری ہے، تم نے رانگ نمبر ڈائل کر لیا۔ ارے بولو، کچھ تو بولو، میں تو تمہاری طرح گفتگو کر رہا ہوں، دو اور دو چار والی بات، تاکہ میری بات پہنچ جائے۔ کہا سلمان، غلطی تمہاری ہے۔ کہا کیا؟ کہا تم نے رانگ نمبر ڈائل کیا ہے۔ کہا اچھا؟ کہا ہاں۔ کہا کلیئر کیسے ہوگا؟ کہا چلو میرے ساتھ۔ آگے آگے جناب سلمان، پیچھے پیچھے ابو سمسام۔ کہاں پہنچے؟ تاریخ میں ایک ہی در ملتا ہے جہاں سب کی مشکل کشائی ہوتی ہے۔ زنجیر در کو ہلایا، اندر سے آواز آئی، سلمان، ابو سمسام کو ہمارا سلام کہہ دو۔ مجلس تو ہو گئی، کہا ابو سمسام کو ہمارا سلام کہہ دو۔ جیسے ہی ابو سمسام نے یہ سنا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے، ابو سمسام کو ہمارا سلام کہہ دو، ابو سمسام مسکرائے اور سوچا کہ لے، ایک جاہل وہ تھا کہ جو تخت پہ بیٹھ کے سامنے سے تحریر رسول نہ پڑھ پایا، ایک یہ حجرے میں ہے، مجھے دیکھا نہیں، میرا نام جانتا ہے، ایک یہ ہے مجھے دیکھا نہیں، حجرے سے میرا نام جانتا ہے۔ سلمان، ابو سمسام ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے، اندر سے ایک صدا اور آئی،
کیا سلمان ابو سمسام کو مسجد میں لے کے چلو، انہیں آلو بہت زیادہ پسند ہے، ہم ان کے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب جیسے یہ کہا نا تو جناب ابو سمسام کو 110% یقین ہو گیا کہ لگتا ہے آج تو میرا کام اس طرح سے ہو کے رہے گا۔ عزیزو، ادھر جناب ابو سمسام کو جناب سلمان لے کے چلے، ادھر میرے مولا نے اعلان کرایا، کہا کہ اے سلمان، پورے اہل مدینہ میں اعلان کر دو کہ جسے یہ دیکھنا ہو کہ بعد وفات پیغمبر اسلام قرض نبی کا ادھار کیسے چکایا جاتا ہے، وہ کل بیرون مدینہ میں آ کے دیکھ لے۔ صبح نمودار ہوئی، جم غفیر، نفسا نفسی کا عالم، مدینے کے باہر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، سب آ گئے کہ دیکھیں کہ بعد وفات پیغمبر قرض نبی کا ادھار کیسے چکایا جاتا ہے۔ تاریخ آگے بڑھی، تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات اپنے گھر سے نکلے، نکلنے کے بعد امام حسن کو اپنے ساتھ میں لیا، امام حسین کو اپنے ساتھ میں لیا، اور لینے کے بعد وہاں پہنچے جہاں جم غفیر تھا، نفسا نفسی کا عالم تھا۔ بہت توجہ، میں نے اپنی مجلس کو تمام کر دیا، آخری جملہ بات پہنچ جائے تو میرے حق میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر دیجئے گا۔ پیغمبر اسلام کے بعد، وفات پیغمبر کے بعد علی چلے، حسن چلے، امام حسین چلے، دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ بعد وفات پیغمبر قرض نبی کا ادھار کیسے چکایا جاتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ اس جگہ پہ پہنچے جہاں مجمع اکٹھا تھا، جہاں جم غفیر تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مولا کائنات نے کہا، اے بیٹا حسن جاؤ اپنے نانا کا وعدہ پورا کر دو، بیٹا حسن جاؤ اپنے نانا کا وعدہ پورا کر دو۔ عزیزو، روایت کہتی ہے امام حسن اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، ہاتھ میں ایک عصا لیا، اس عصے کو ایک پتھر پہ مس کیا، پتھر پہ مس کرنے کے بعد پتھر دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ جب پتھر دو حصوں میں تقسیم ہوا تو وہاں پر ایک غار بنی، اس غار سے ایک ناقہ نکلتی ہے، اس ناقے کی مہار کو امام حسن نے پکڑا، وہ پکڑنے کے بعد ابو سمسام کے حوالے کیا۔ ابو سمسام نے ناقے کو دیکھا کہ پہلا ناقہ نکلا سونے چاندی سے بھرا ہوا۔ ایک مرتبہ مولا حسن نے کہا، اے ابو سمسام گنتی شروع کر۔ ابو سمسام نے مہار ناقہ کو پکڑ کے چلنا شروع کیا، گنتی شروع کی، 1 2 3 4 5۔ غرض یہ کہ جب 80 ناقہ سونے چاندی سے بھرے ہوئے، سونے چاندی سے لدے ہوئے نکل گئے، ایک مرتبہ ابو سمسام نے ہاتھوں کو جوڑا، ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد کہا کہ مولا بس کیجئے، مولا بس کیجئے۔ رسول نے 80 کہا تھا، 80 ناقہ سونے چاندی سے بھرے ہوئے نکل گئے۔ تو ایک مرتبہ خطیب منبر سنونی نے، میرے مولا نے کہا، اے ابو سمسام یہ تیری ایمانداری ہے، یہ تیری خودداری ہے کہ تو نے آج 80 کے بعد بس کر دیا، اگر بس نہ کرتا تو قیامت تک حسن دیتا جاتا۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ جی مولا سلامت رکھے مل کے یا اے ابو سمسام، یہ تیری ایمانداری ہے، تیری خودداری ہے کہ تو نے آج 80 کے بعد بس کر دیا، اگر بس نہ کرتا تو قیامت تک میرا بیٹا حسن دیتا جاتا، تو لیتا جاتا۔ آپ نے غور کیا، مولا کائنات نہ ہوتے، علی نہ ہوتے، حسین نہ ہوتے تو کون تھا جو ابو سمسام کا قرض ادا کرتا؟ اسلام کو شرمندہ ہونے سے بچایا علی اور اولاد علی نے۔ ابو سمسام کے ہاتھ میں
सोने चांदी से भरी हुई 80 नाका लेके चले। थोड़ी सी दूर चले थे कि मेरे मौला ने आवाज दी, अबू समसाम ठहरो। उस टाइम पे अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि अबू समसाम के दिल पे क्या गुजरी होगी। शायद ये सोचा हो कि मामला डील कैंसिल तो नहीं हो गई है। जनाब अबू समसाम रुके, मौला ने कहा इधर आओ, आगे बढ़े। कहा ये जो तुम्हारे हाथ जेब में तहरीर रसूल है इसे मेरे हवाले कर दो। मजलिस तमाम है, आखिरी लफ्ज़ का ये जो तुम्हारे जेब में तहरीर रसूल है ये मेरे हवाले कर दो। हाथों को जोड़ लिया अबू समसाम ने, कहा या अली ये तो मैं वापस कर दूंगा, लेकिन ये बताइए कि जब पैगंबर इस्लाम ने मुझे तहरीर रसूल दी थी आप तो मौजूद नहीं थे, आपको कैसे पता कि अल्लाह के रसूल ने मुझे कोई तहरीर दी थी और वही तहरीर मेरी जेब में है। अजीज़ों, मैं अगर उस दौर में होता तो अबू समसाम से यही कहता है, अबू समसाम अरे उस अली से तहरीर रसूल के बारे में पूछ रहे हो कि आपको कैसे पता जिस अली की तलवार मैदान जंग में 70 नस्लें देख के चलती है। उस अली से पूछ रहे हो कि तहरीर रसूल के बारे में। बस अजीज़ों, ये इमाम हसन, यही इमाम हुसैन और यही मौलाए कायनात यानी कि अली और औलाद अली की बड़ी कुर्बानी है इस दीन पर, इस इस्लाम पर। अगर ये घराना ना होता तो इस्लाम का कोई तारुफ कराने वाला नहीं था। हर जगह पर जहाँ पर भी इस दीन को, शरीयत को, इस्लाम को ज़रूरत पड़ी, अहले बैत का घराना सामने आया। अजीज़ों, आज मुहर्रम की 6 तारीख, आज जब भी जहाँ भी जिस रज़ाखाने में जाना किसी जाकिर के पढ़ने का इंतज़ार न करना। क्यों? इसलिए कि ये तारीख उस मासूम शशमाह अली असगर से मंसूब है कि जिसे ये भी नहीं पता कि तीर खाने के बाद हंसना है या रोना है। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। मौला कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। कौन? अली असगर, करबला का नन्ना मुजाहिद जो रोज़े आशूरा 6 महीने का शीर खार है और प्यास की शिद्दत, तशनगी, वो अली असगर कि जिसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया है। ये मेरे नौजवान भाई, मेरे बच्चे इस कैफियत को ज़्यादा समझ सकते हैं। अगर तसव्वुर कर लिया तो घरों तक रोते हुए जाओगे। अजीज़ों, करबला की गर्मी, रोज़े आशूरा, जब मौला हुसैन ने अली असगर के लिए पानी का सवाल किया तो मुझे इंसाफ से बताइए, आपको पता है कि उस वक्त करबला की ज़मीन कितनी गर्म थी? उस वक्त थर्मामीटर तो नहीं था, लेकिन रिवायतों में मिलता है, तारीख ने, रिवायत ने एक कैफियत बयान की है। अरे करबला की जमीन इतनी गर्म थी कि अगर उस पे दाना डाल दिया जाए तो भुन जाए, अगर किसी बर्तन में पानी रख दिया जाए तो खौलने लगे। अरे अली असगर को हर एक मर्तबा हुसैन ने जब करबला की जलती हुई जमीन पर लिटाया, अरे खूने अली
اصغر کے گلے پر جو تیر لگا وہ تو سب نے دیکھا ہوگا۔ ارے جب اصغر کو حسین نے زمین کربلا پہ لٹایا، ارے گرم زمین پہ جب لٹایا ہوگا تو پیٹ کے چھالے کس نے دیکھے؟ عزادارو، تاریخ بتاتی ہے کہ مولا نے لٹال کے کہا اے بیٹا اصغر تم حجت خدا کے بیٹے ہو، اتمام حجت کر دو۔ عزادارو، روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ علی اصغر کو حسین نے جلتی ہوئی زمین پہ لٹال دیا۔ ارے کربلا کا ننھا مجاہد ایڑیا رگڑنے لگا، ارے اپنی زبان ایک مرتبہ ہونٹوں پہ پھیرائے، ارے فوج اشقیہ میں کوہرا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، یہ سوچ کے گریا کرنا کہ کہیں رباب یہ شکوہ نہ کرے کہ میرا چھوٹا مجاہد تھا، میرے بچے پہ کم گریا کیا۔ عزادارو، فوج اشقیہ منہ پھیر کے رونے لگی۔ عزادارو، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے کہ ہرملا اینا اینا ہرملا اقطع کلام الحسین، اے حسین کہ کلام کو منقطع کر دے۔ عزیز و روایت کہتی ہے کہ ہرملا آگے بڑھا اور آنے کے بڑھنے کے بعد چلے کمان میں تیر کو جوڑا، اور جوڑنے کے بعد ایک مرتبہ اس نے پہلا نشانہ لگانا چاہا تو وہ بھی قطع ہو گیا، دوسرا تیر چلانا چاہا وہ بھی چھوٹ گیا، تیسرا تیر چلانا چاہا وہ بھی نیچے گر گیا۔ ظالم کہتا ہے ہرملا آج تجھے کیا ہو گیا؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کہ تیری فوج میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو میں تیرا نام لیتا تھا، یہ تجھے کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس آ کے دیکھ، جو میری آنکھوں نے منظر دیکھا ہے تو نہیں دیکھ سکتا۔ کیا دیکھا؟ کہ جب میں نے تیر کو چلے کمان میں جوڑا اور پہلا تیر چلانا چاہا تو میں نے دیکھا ارے ایک ضعیف بیوی ارے بالوں کو پریشان کر کے آ گئی۔ اے ہرملا، ارے جب میں نے دوسرا تیر چلانا چاہا ارے کالے لباس والے بیوی، اے ہرملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ لو عزادارو، ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہرملا نے چلے کمان میں تیر کو جوڑا، وہ تیر چلا، رباب نے آواز دی اے میرے لال، اے بیٹا اصغر، ارے 3 بال کا تیر ہے، ہوشیار۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، حق مجلس ادا ہو گیا، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ روایت بتاتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ گلوے علی اصغر پہ تیر سہشوبہ لگا۔ عزادارو، تاریخ نے لکھا کہ مولا حسین نے تیر کو نکالا، جیسے نکالا خون کا فوارہ جاری ہوا اور علی اصغر باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ عزادارو، روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے اس خون کو آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے آواز آئی حسین ارے یہ خون علی اصغر کا خطرہ، اگر میری طرف پھینکا تو قیامت تک بارش نہ ہوگی۔ زمین نے انکار کر دیا کہ یہ معصوم اصغر کا خون ہے، میری طرف پھینکنا چاہا تو قیامت تک دانا نہ اگے گا۔ عزادارو، چہرے پہ ملا اور ایک جملہ کہا، انکار آسماں کو ہے راضی زمین ہے، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اصغر کو لیا، چند قدم آگے بڑھے، چند قدم پیچھے ہٹے، روزے عاشورہ عمل کرتے ہو، کہتے جاتے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، یہ اسی علی اصغر کی یادگار ہے جو روزے عاشورہ میں عمل کرتے ہو۔ المختصر، تاریخ نے لکھا کہ امام حسین
اپنی آغوش میں لاشِ علی اصغر کو لے کر در خیمہ پہ پہنچنے کے بعد آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جا، مگر مقتل کہتا ہے کہ رباب سے پہلے سکینہ چلی آئی اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے بابا ارے اصغر کو پانی پلا لائے، ارے سکینہ پیاسے رہ گئے، اب جو آبا کا دامن ہٹایا، ارے سکینہ تڑپ گئی، اے میرے بھیا، اے میرے بھیا اصغر، ارے تیرا جھولا خالی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو تاریخ نے لکھا، بس ایک دو روایت سن لیجئے، حق مجلس ادا ہو جائے، خوب روئے، آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، بی بی آپ کو جزا دے۔ عزادارو حسین نے مظلوم نے علی اصغر کے لاشے کو اپنی آغوش میں لیا اور کربلا کی جلتی ہوئی زمین میں آئے، قبر کھودنا شروع کی۔ قبر کھودتے کھودتے حسین مظلوم نے سنا کہ کسی کے رونے کی صدا آ رہی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ذوالفقار رو رہی تھی، مولا ارے مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھ سے علی اصغر کی قبر کھودی جائے گی۔ عزادارو روایت بتاتی ہے کہ قبر علی اصغر بنائی اور قبر میں علی اصغر کو رکھا، قبر کے حوالے کیا علی اصغر کو۔ ایک مرتبہ یہ بوڑھا حسین سانس لینے کھڑا ہو گیا، ایک مرتبہ پیچھے سے کسی نے آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ عزادارو عالم غربت میں جیسے حسین نے سلام سنا تڑپ گئے، کہا کہ میرا عباس مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا، میرا اصغر مارا گیا، کسی نے سلام نہ کیا۔ اب اس عالم غربت میں مجھے سلام کرنے والا کون ہے؟ عزادارو اس مجمع میں صاحبان اولاد ہے، خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ عزادارو آنے والے نے کہا کہ مولا ارے میں قاصد صغرا، مولا میں قاصد صغرا مدینے سے صغرا کا خط لے کر آیا ہوں۔ عزادارو صغرا کے خط کو لیا، حسین پڑھ رہے ہیں، اے بابا چچا کو میرا سلام کہنا، بھیا علی اصغر کو میرا سلام کہنا، اے بابا میں انتظار کرتی رہی، اکبر کی شادی پہ لینے نہیں آئے، اے بھیا اب تو میرا بھائی اصغر گھٹنیاں چلنے لگا۔ عزادارو حسین ارے صغرا کا خط پڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ آنے والا قاصد صغرا ارے خیموں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ جب انداز میں کہا، اے قاصد صغرا ارے تیری مجال میرے ہوتے ہوئے خیموں کی طرف دیکھتا ہے۔ ایک مرتبہ قاصد صغرا تڑپ گیا، کہا مولا ارے میری نیت غلط نہیں ہے، مگر کیا کرو جب مدینے سے چلا تھا تو تمہاری بیمار صغرا نے کہا تھا کہ خیمے کے باہر میرا بھیا علی اصغر ارے گھٹنیوں کھیلتا دکھائی دے گا، آغوش میں اٹھا لینا، اے مولا میں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ کہا اے قاصد صغرا یہ علی اصغر کی قبر ہے، بس میں نے پڑھ دیا عزیز و آخری فکرہ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ قافلہ قید ہو گیا اور قید ہونے کے بعد روایت میں لکھا، چونکہ میرے بھائی نے کہا تھا کہ ماں کا ضرور تذکرہ کر دینا، رباب کا، خدا میری ماں و بہنوں کو سلامت رکھے، ان کی گودیوں کو ان کے بچوں سے آباد رکھے۔ کسے کہتے ہیں رباب سنو گے؟ رباب مقتل کی، کربلا کی وہ واحد بی بی ہے کہ جس کی مقتل میں گود بھی اجڑ گئی اور مانگ بھی اجڑ گئی۔ ایک کو زندان شام میں چھوڑا، سکینہ کو زندان میں چھوڑائی، اور علی اصغر کو کربلا کے میدان میں۔ سنو گے جملہ؟ رباب جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی۔
ارے دھوم میں بیٹھ کے علی اصغر کو یاد کیا کرتی تھی۔ عزادارو جب یہ قافلہ آ گیا رہائی کے بعد مدینے، تو تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ یہی بی بی بیمار فاطمہ صغرا آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد ہر بی بی کی آغوش کو دیکھا، آغوش خالی، ہر بی بی کی آغوش کو دیکھا، آغوش خالی۔ ایک مرتبہ پھوپھی زینب سے کہا، اے پھوپھی اماں میرا بھیا علی اصغر کہاں ہے؟ کہا رباب کے پاس جاؤ۔ اب جو صغرا رباب کے پاس آ کے کہتی ہے، اے اماں رباب میرا بھیا اصغر کہاں ہے؟ ارے صبر کا بندھن ٹوٹا، رباب نے آواز دی، اے میرے لال تیرا بھائی علی اصغر کربلا کا میدان اور ملاقاتی۔ عزادارو ایک مرتبہ رباب نے ایک پوٹلی فاطمہ صغرا کے حوالے کی۔ عزادارو سنو گے اس پوٹلی میں کیا تھا؟ اس پوٹلی میں دو چیزیں ملی، ایک علی اصغر کا خون بھرا کرتا، ایک علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں۔ اے بیٹی فاطمہ صغرا صلی اللہ علیہ وسلم